اس طریقے چلیں گے کے سامنے کچھ چیزیں ہم نے اشتہار کی جو کی تھی اور ہے کہ تفسیر منصور کا اہتمام، یعنی کوشش یہ ہوگی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث میں، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے اور اقوال سلف سے کی جائے، کیونکہ وہی زیادہ جانتے اور سمجھتے تھے۔ اسی طرح مشکلات القرآن اور غریب القرآن کبھی تھوڑی توجہ اور تزکیہ اور اصلاح کا باب بھی ضروری ہے، اور اسی طرح زیادہ توالد بھی نہیں مطلوب، اور ہم ہر صورت کا انشاءاللہ العزیز نام بتائیں گے اور اس کی فضیلت اگر کچھ ہو، اور اسی طرح وجہ تسمیہ اس صورت کی کیا ہے۔ اور اہم چیز کہ تفسیر میں بڑی معاون ہوتی ہے اور سلف صالحین سے ثابت ہے، اور اس صورت کا موضوع مقصد اسے بھی جاننا۔ اور یہ ہے کہ جب آپ کسی صورت کا موضوع اور مقصد جان لیتے ہیں تو پھر باتوں کو جوڑنے میں آسانی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہ چیز آپ آگے خود بھی محسوس کریں گے۔ ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کس پس منظر میں کی گئی، جب پس منظر سمجھ آئے تو پھر بات بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ اسی طرح جب وہ کچھ باتیں قرآن کی اس طرح مشکل سے سمجھ آتی ہیں، جب آپ موضوع میں اترتے ہیں کہ کس پس منظر میں کی گئی ہے، موضوع کیا ہے، مقصد کیا ہے، سیاق کیا ہے، تو بات سمجھنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کچھ مثالیں بیان کرنے کا کر رہا ہوں، اور یہ آپ کے سامنے مشہور ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ نصر کا موضوع بتایا تھا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی ہے ان کے فوت ہونے کی، عمر بن خطاب کے پوچھنے کی وجہ سے، مطلب سب صالحین کی چیز ثابت ہے، نئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن کے موضوع چونکہ پھر ایک ہی وقت میں قرآن 100 باتیں ہزاروں کر رہا ہوتا ہے، تحریر تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہاں بڑا ٹاپک اکثر 1 2 3 4 کچھ محدود ہوتے ہیں، اور اس کی پہچان کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورت کی ابتدا کس سے ہوتی ہے، جو شروع کے الفاظ ہوتے ہیں وہ موضوع کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، کس ٹاپک پر بات ہو، اور اسی طرح آخر جو سورت کا ہو وہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ موضوع کیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کو آپ نے یہاں ٹوٹل اسلام اور ایمان کی اللہ نے بات، سارا اسلام ہی اور ایمان بقرہ میں موجود ہے، اور شروع میں بھی الذین یؤمنون بالغیب کے الفاظ آگے، ایمان کا لفظ آیا، اور اس کا اینڈ بھی آپ دیکھیں تو الفاظ کافرون کے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایمان اور کفر، اس ایمان کے مقابلے میں کفر ہی ہے نا، اور اسی طرح پھر درمیان میں 60 70 80 90 مرتبہ ایمان کا لفظ بہت استعمال ہوا، شاید مسلم والا بہت زیادہ استعمال ہوا یہ لفظ، میری ابتدا اور انتہا اور درمیان میں وہ بات بہت زیادہ ہوگی جو بنیادی موضوع صورت کا ہوگا، اور اس سے کہیں پھر فقہی پہلو نکلتے ہیں، فائدے سمجھ آتے ہیں۔ اب میں سے الحمدللہ اکثر وہ لوگ ہیں جو عوام سے زیادہ خواص ہیں، قرآن فہمی کی سوچ لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا دورہ علمی دورہ عوامی ہونے کے ساتھ ساتھ، اس لیے اسی لیول کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر چلیں گے تو بات سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی۔ اگر ہم بہت نچلے لیول پر آئے تو ایک تو وہ لیول تھوڑا کمزور ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ بات کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی، اس لیے درمیانہ چلنا ضروری ہے کہ ہم علمی اور عوامی دونوں انداز لے کر چلیں۔
جب آپ علمی انداز کو لے کر چلیں تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی کہ آپ کے لیول سے بات تھوڑی اوپر ہوگی اور آپ زور زبردستی اور مشکل سے اور محنت کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جب عوامی لیول پر بات کریں گے تو یہ پھر ہماری قربانی ہوگی کہ آپ کے لیے نیچے اتر کر ہم بات کریں. تو یہ کچھ لوگوں کے تحت یہ معاملات چلتے ہیں نا، یعنی جہاں تھوڑی دقت آپ کو محسوس ہوگی وہاں میں بھی تو برداشت کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کی خاطر بات چیزیں بہت لو لیول پر لے آتے ہیں، چھوٹی شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ چیز مفید ثابت ہوگی. اسی طرح کچھ خلاصہ بھی بیان کرنا ضروری ہوگا کہ مثلا سورۃ کا خلاصہ یہ ہے، اس رکوع کا یہ ہے، اس پاؤ کا یہ ہے، اس پارے کا یہ ہے. اگر جب بڑی چیز بننے کے ذہن میں حاضر ہو پھر چھوٹی سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے. جس طرح بڑی بلڈنگ تعمیر کرنی ہو پہلے میپ کا سارا سامنے رکھ لیا جاتا ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی. اسی طرح ایک اہم چیز جو ہماری اس دورے میں ہوگی اور صورتوں کا آپس میں ربط. یہ ایک ایمانی موضوع آپ نے شاید پچھلے سال کچھ نوٹ بھی کیا ہو کہ اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں لائی جا رہی ہے، یہ جملہ کیوں لایا گیا درمیان، اس صورت کے بعد یہ صورت کیوں آئی، مثلا فاتحہ کے بعد بقرہ کیوں آئی. آپ سوچیں گے یہ سمجھ آئے گی. بقرہ میں یہ ہے، فاتحہ میں یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ملا سیدھی راہ دکھا دے. سیدھی راہ وہی کہاں جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ہے جی ہدا قرآن. تو پھر ساری تشریح پھر اس صراط مستقیم کی ایمان کی رچنا بھی سورہ بقرہ نے کر دی. جملوں کا اسے بہت گہرا ربط پایا جاتا ہے. اچھا بظاہر ہمیں لگتا یہ ہے نا کہ اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں لائی گئی جب علمی لیول کمزور ہو جائے گا. لگتا ہے کہ ہر آیت مستقل ہے، اس کا پچھلے سے آگے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح صورت کا نہیں ہے. جبکہ یہ دعوے کے طور پر کہا جا سکتا اور ہے یہ دعویٰ کہ قرآن کا کوئی جملہ، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی صورت ربط کے بغیر نہیں. جو بات جس کے بعد آئی ہے، اس بات کے بعد آئی ہے وہاں وہی لائق تھی، اس کی ضرورت تھی. یا یہ ہوگا کہ پیچھے کوئی سوال پیدا ہوا ہوگا اور یہ جملہ اس کا جواب ہوگا. مثلا قرآن فرمائے گا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر گیا اللہ اسے کافی ہو گیا. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ رب العالمین اپنا کام انتہا کو پہنچانے والے ہیں، جو کرنا چاہیں کر دیتے. فعال لما یرید. کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اشکال پیدا ہوگا کہ میں نے تو اللہ پر فلانے کام میں توکل کیا تھا، اب تو کام ہو ہی نہیں رہا. تو قرآن اگلا جملہ لے آئے گا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ نے ہر کام کے لیے اپنے ایک وقت مقرر کیا ہے، یعنی کرے گا اللہ جب اس کا وقت آئے گا. اب تک وہ گھڑیاں آئی نہیں. تو یہ دراصل آپ کے ذہن میں ایک سوال اور اشکال پیدا ہوا تھا اور اس کا اللہ کو سب پتہ ہے، اس کا جواب جو ہے وہ دے دی. تو کوئی جملہ کوئی آیت اس ربط کے بغیر نہیں ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے. اسی طرح پھر آیتوں کا لفظی ترجمہ اور تحلیل یہاں بیان ہے. لفظی ترجمہ خاص طور پر آپ میں سے عوام ہے ان کی یہ توجہ بہت زیادہ ہو ہر لفظ پر. میں تو چاہوں گا کہ آپ قلم پاس رکھیں اور لکھ لیجیے. خواہش یہ ہے کہ اس مجلس سے کوئی نہ مستفید ہو، تاکہ ریکارڈنگ کرنے والی کڑی اس مجلس سے نہ مستفید ہو، تاکہ دنیا نہ مطلوب ہو. دینی لیول دینی سوچ اور اس مجلس کی برکتیں سمیٹنا ہر انسان کا مطلب. اسی طرح کچھ احکام جہاں بیان ہوں گے، بعض اوقات آیتوں کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف انشاءاللہ آپ جائیں گے. اور اسی طرح آیات کے اندر جو ایمانی اور علمی فوائد ہیں اسے بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ تزکیہ علم و عمل دونوں سے ایک ساتھ چلیں. اور یہ آپ کی بھی سوچ رہنی چاہیے آپ یہاں صرف علم لینے کے لیے نہیں آئے، عمل بھی لینے آئے. تزکیہ اصلاح ہوتی ہے، اور جب آپ کی یہ سوچ اصلاح کی نہیں ہوگی نا پورا قرآن بندہ یاد کر لیتا سب کچھ اصلاح ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے جو سوچ ہوتی ہے پہلے کی سوچ بنانا یہ ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے. سوچ نہ ہو بندے کی ہدایت نہیں ملتی.
چلتا بندہ اگر کسی دریا میں گر گیا اور اسے غسل کی ضرورت تھی، اس کا غسل نہیں ہوتا نا، نیت نہیں تھی، سوچ نہیں تھی اس کی، بلکہ اس کے لیے پہلے نیت کرنی ہے کہ جی میں غسل جنابت کرنے لگا ہوں، پھر پہلے دریا نہ ہو اور ایک لوٹا پانی ہو تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اسی بنا آپ دیکھتے ہیں بعض کچھ گمراہ لوگ نکلتے ہیں اصلاح کے لیے اپنے نظام کے مطابق، اور جب آتے ہیں تو بدل کر آ جاتے ہیں، اگرچہ دین سے نہیں بیان کیا جاتا ان کے سامنے، کیوں اصلاح ہوتی ہے؟ سوچ اصلاح کی ہوتی، تو اصلاح کی سوچ، اور اسی طرح جو اصلاح کی سوچ لے کر آئے ہیں وہ علم کی بھی لائیں گے، کہ علم بھی، علم و عمل، علم و اصلاح دونوں، پھر یہ قرآن دورہ انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ثابت ہے، اور اس کی باریں نصیب فرمائے۔ اور باقی باتیں جو کچھ میں نے پہلے کی، امراض کی تشخیص، خطورت و سنگینی، اور اسباب و وجوہات، اور پلس آخری کیا علاج، یہ ضروری، پھر ہی کامل اسلام ممکن ہوگا۔ اور ہم سبھی علم کے ناطے سے اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ نہ ہم کوئی زیادہ جانتے ہیں اور نہ آپ زیادہ جانتے ہیں، ہم جاننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اسی لیے اللہ سے دعا ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی خامیوں اور غلطیوں اور نیت کے فتور وغیرہ وغیرہ سے بچائے، اور جو غیر دانستہ طور پر ہو جائے شیطان کروا لے اس کی بخشش فرمائے، اور غلطیاں ہماری دنیا میں ہی قابل اصلاح ہو جائے، ان کی اصلاح ہو سکے۔ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں اور مکہ میں نازل ہوئی، عرفات میں نازل ہوئی آیت مکہ میں، اور اس صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، مدنی صورت میں۔ اس کے علاوہ بھی فرق یہ ہے، ایک اچھا فرق یہ ہے کہ مکی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی جو ہجرت کے بعد جو مدنی دور ہے اس میں نازل ہوئی، اس کے علاوہ بھی فرق کیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے مکی صورت ہے، اور یہ اسلام، سارا اسلام اور ایمان آ کر بقرہ میں جمع، بقرہ ساری جمع ہو کر فاتحہ کے اندر آئی، اور فاتحہ سارا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور الحمدللہ کے اندر، سارا اسلام اس ایک جملے کے اندر۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مینس سارا اسلام۔ آپ کو یہ بات عجیب لگے گی، بڑی لگے گی، اس لیے کہ لیول ہمارا چھوٹا ہے۔ امام شافعی نے یہ کہہ دیا کہ سارا اسلام سورہ عصر میں موجود ہے، تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے نہیں کہا، انہیں وہ سب اسلام نظر آیا۔ اس کی مثال آپ اس طرح لینا، کسی انسان ڈسٹ آئی، جیوگرافی وغیرہ وغیرہ، اور اندر کی ساری پکچریں اس کی شو ہو رہی ہیں۔ اب ایک عام بندہ دیکھے گا تو اس کے لیے ایک سادہ کاغذ اور یہ رپورٹ برابر ہے، لیکن جس کی یہ فیلڈ ہے اور پڑھے گا، اگر بندے کی حالت خراب ہے تو دیکھ کے ہی توبہ توبہ کرے گا۔ بھلے اگر لگے کہ تو فیلڈ کچھ مجھے کیا ہے، نہیں، بڑے مسائل، اس طرح کی بات ہے۔ تو قرآن پر جس کی گہری نظر ہے وہی جانتا ہے کہ اندر کیا ہے اس میں۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اصل میں سارا اسلام ہے، فاتحہ میں سارا اسلام، اور اگر آپ کرنے بٹھا دیں تو ثابت کر دے گا کہ واقعی ہے اس میں، اور آپ مان جائیں گے کہ واقعی اس میں ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں سارا دین اسلام کا بے لباب اور خلاصہ یہ سورہ، اور سورہ فاتحہ کے دو لفظ آئے ہیں اس کے، سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کا نام ایک سے زیادہ ہے، اور آپ کو بات جان لینی چاہیے کہ نام کی زیادت کسی چیز کا کمال ہوا کرتا ہے۔ مثلا آپ پیدا ہوئے تو سادے عبداللہ تھے، بلکہ پہلے نام کے بغیر تھے، پھر نام آیا کچھ عزت کے لیے عبداللہ نام پڑا، پھر جی آپ حافظ عبداللہ بن گئے، پھر الشیخ، ڈاکٹر، پروفیسر، فلانا فلانا، جس قدر ترقیاں ملتی گئی نام آپ کے بڑھتے گئے۔ یعنی جس چیز کے نام، جس صورت کے نام زیادہ اس کا کمال بھی زیادہ ہو، چیزیں اس میں زیادہ ہوں۔ اولاد میں جو ولد اور بچہ زیادہ محبوب ہو اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں، وہ کاکا بھی ہے، وہ منا بھی ہے، وہ فلانا بھی ہے۔ تو جس صورت کے نام زیادہ اس میں کمال بھی زیادہ، اس کی عظمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔
سورۃ فاتحہ کے کچھ مشہور نام کافی سارے ہیں، کچھ جیسے الفاتحہ، ام القرآن، ام الکتاب، رقیہ، شفاء، الحمد، کنز القرآن، سبع المثانی، القرآن العظیم، الصلاح، 10 علاوہ بھی ہیں اس کے کچھ جو اچھی سموں نے ذکر تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ بات آپ کو یاد رہے نماز میں کہ ہماری ترجیح صحیح حدیث کی ہوگی، حدیثیں ہوں اور صحیح ہوں، اور حتی اس کا حوالہ دینے کی بھی کوشش ہوگی۔ تفسیر کے اندر بڑی خرابیاں آتی ہیں جب ضعیف روایات، اسرائیلیات وغیرہ وغیرہ پر بنیاد بنائی جائے، حتیٰ کہ اس کی بنیاد پر لوگوں نے تفسیر کے اندر کفر پر گھسایا ہے، اسرائیلیات کو بنیاد بنا کر ضعیف پکڑ کر حدیثوں کو بیان کر۔ اس لیے ستھری چیز رکھنا اور سمجھنا ضروری، ہماری کوشش اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کے نام تھی، اس کے بعد تھوڑی کچھ فضیلت، پھر وجہ تسمیہ اور موضوع اور خلاصہ، یہ 4-5 چیزیں۔ تو فضیلت اس کی کافی ساری، مسلم کی 395 نمبر حدیث میں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز یعنی فاتحہ کو تقسیم کر دی اپنے اور بندے کے درمیان، آدھی میری یہ صورت اور آدھی بندے کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک بندہ اللہ سے مانگتا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے میری تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی۔ اور میں بات تھوڑی مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ایاک نعبد، یہ عبادت، یہ جو سیڑھی ہے، یہ سٹیپ جو ہے میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا اس سے میں دوں گا۔ بندے نے پھر کیا مانگا؟ اب بندے کی باری ہے نا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھی راہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہاں اس حدیث قدسی نے سورۃ فاتحہ کو ہی نماز کہہ دی، اس لیے مضبوط موقف یہ ہے حدیثوں کے مطابق جس رکعت میں فاتحہ نہ ہو برکات ہوتی ہے، اور خداج حدیث ناقص نماز کہا، غیر تمام کہا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ کے یہاں مقبول نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہے۔ برت فتوے ان لوگوں کے جنہوں نے فاتحہ کے بغیر نماز کا تصور قائم کیا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی 31-25 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ امام ترمذی صاحب لائے ہیں، فرماتے ہیں ما انزل اللہ بالتوراۃ والانجیل مثل ام القرآن و سبع المثانی، کہ نہ تورات میں نہ انجیل میں اللہ رب العالمین نے اس جیسی صورت کوئی نہیں اتاری، یہ مثالی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، بہت ہی گہری صورت ہے، کچھ ہم بات کریں گے، اگر نہ سب تو بیک گراؤنڈ ہے اس صورت کا، بہت بڑی چیز۔ اسی طرح سے بخاری کی 44-74 نمبر حدیث میں نبی علیہ السلام نے سعید بن معلہ سے کہا تھا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، میں آپ کو ایک ایسی صورت سکھانے لگا ہوں جو قرآن میں سب سے عظیم ترین صورت ہے، وہ سکھانے لگا ہوں، سورۃ الفاتحہ۔ اور اس سے بڑی منزلت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام جسے اگر ایک بندہ تفسیر لکھنا شروع کرے تو یہ ختم نہ ہو، اور لوگوں نے لکھا ہے صحابہ کے زمانے سے قلم چلے ہیں اور قیامت کے آنے تک چلتے رہیں گے، کوئی مصنف یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے سارا اسلام لکھ دی ہے، کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکا میں نے ساری تفسیر کر دی ہے، کوئی محدث یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے حدیث کی تشریح کر دی، نہ ختم ہونے والی چیز، ایسا سمندر لا ساحل لہو، اس کا دوسرا کنارہ ہے ہی نہیں، اور اتنا عظیم سمندر اگر 7 آیتوں کے اندر سمٹ کر آ گیا تو کتنی عظیم یہ صورت ہوگی،
خلاصہ رتبہ لباب قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اسی طرح ساتھ کا تصور قرآن میں سمندر کا پیش کیا ہے نا، اور اس کی آیتیں بھی اللہ نے ساتھ رکھی سورۃ الفاتحہ کی. اور سارا ایمان اور اسلام سب کچھ اس صورت کے اندر جو ہے وہ جب عظیم ترین یہ صورت. اگلی بات وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو کیوں الفاتحہ کہا جاتا ہے؟ ایک بڑی وجہ قرآن کی ابتدا اس سے ہوتی ہے نا، اسی سے ہی کھلتا ہے قرآن، اسی سے ہی اس کی ابتدا سٹارٹنگ فاتحہ ہے اس کی. سورت کا موضوع وہی موضوع جو اسلام کا موضوع. اسلام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس بندگی، اللہ کی غلامی، اس کے لیے انسان کی پیدائش، بندہ بننا اللہ کا، عبادت، جھکنا اللہ کے سامنے. اور اسی پر یہ صورت ایاک نعبد بات کرتی ہے. اور بعض نے یہ بات بھی ٹھیک ہے اس انداز سے کہا کہ الحمد اس کا موضوع ہے. الحمد بھی تو بندگی ہے اللہ کی نا، تعریف، تو اس کی بات بھی غلط نہیں ہے. تو موضوع اس کا ہوا کہ بندگی اور ایک خالص ایک اللہ کی بندگی، اس لیے پھر ایاک نعبد، خاص تیری بندگی، صرف بندگی نہیں، خاص بندگی، اس میں دوسری بندگی شامل نہ بندگی کی چھٹی ہو، نہ اس بندگی میں ملاوٹ ہو، بندگی ہو اور خالص اللہ کی. مزید فرمایا وإياك نستعين، خاص تجھ سے مدد ہے. یہ نہ بندگی اللہ کی اور مدد یا غازی عباس یا فلاں یا فلاں یا دستگیر یا غوث اعظم یا قبر یا حجر یا شجر، یہ نہیں. مدد بھی وإياك نستعين، خالص اللہ کی بندگی اور خالص اسی کی مدد. جہاں تک سورت کا خلاصہ ہے اسے بھی ذرا سمجھیے. اٹھی طور پر اس صورت نے یہی سمجھایا کہ بندگی اللہ کی کرنی. خلاصہ تین الفاظ ہیں، خلاصہ تین الفاظ ہیں سورۃ فاتحہ کا، کہ بندگی خالص اللہ کی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے بہت بڑی ہستی ہے. کتنی بڑی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب سے سپریم ہستی ہے، اس کے مقابلے کوئی ہے نہیں. تو غلامی بھی اسی کی، اور تعلقات بنانے چھوٹوں سے کیوں بنانے ہیں، بڑی ذات سے بنانے پڑیں گے. جو سب سے ہٹ اور بڑا ہے اس کی بات کر رہی ہے، اس سے جڑنا. تو بندگی کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی بندگی کر رہی ہے کہ چونکہ بہت بڑی ہستی ہے. تو یہ تقریباً ایاک نعبد، دیکھیں اس طرح سمجھیے. سورۃ کا خلاصہ کیا ہوا؟ ایاک نعبد وإیاک نستعین، یہ اس کا موضوع ہے، یہ موضوع ہو گیا. اچھا یہ بندگی کرنی کیوں ہے؟ اس کے دلائل شروع میں دے دیے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد تک اس کے دلائل ہو. بندگی کیوں ہونی ہے اللہ کی، وجوہات بتا دی. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے، دوسرا ٹاپک ہے کہ بندگی کرنی کیسے ہے. وہی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگ کر کرنی ہے. اور جو اچھے لوگ جنہوں نے بندگیاں کی ہیں ان کے طرز پر چل کر کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور جو برے لوگ گزرے ہیں، غلط راہ چلے ہیں، ان کے راستے سے بچ کر کرنی ہے. تو یہ تین باتیں ہوں گی. پھر سن لیجیے. موضوع ہے اللہ کی بندگی خالص. شروع میں بتایا کیوں کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین آخر. پھر بتایا کیسے کرنی ہے. بس یعنی تین چیزیں، اللہ کی بندگی کیوں اور کیسے. اللہ کی بندگی کیوں کرنی اور کیسے کرنی، یہ سورت کا ٹوٹل خلاصہ ہے. تو اپنے اندرون خانہ ایک سمندر ہے سورۃ فاتحہ کہ نا، اپنے ضرورت کو صرف رفع کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، تاکہ اللہ تک آپ بڑی مفید بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سامع کو فائدہ نہ ہو یا سمجھ نہ آئے تو چیز غیر مفید ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں مزید ہیں فاتحہ کے متعلق اور اس کے خلاصے کے متعلق، اور کچھ ہمارے ذہن میں بھی ہیں، لیکن ہر ایک بات کی نہیں جا سکتی. بعض اوقات کچھ شاگردوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج بعض چیزیں کچھ حکمتوں کے تحت نہیں بیان کرتے، تو
اسے نقص یا خامی سمجھا جاتا ہے. ہاں نقائص بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، بھول بھی جاتی ہیں، بعض اوقات کچھ ضروریات کو دیکھ کر چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، بتانی پڑتی ہیں، سب معاملات چلتے رہتے ہیں. اور اسی طرح اس کا مقصد یہ بھی آپ نہ سمجھیں کہ جی ہم جو کہا کہ صرف یہی ہے، میں نے کہا نہیں کہ ہوگا کچھ، اور اس کے اندر اس سے زیادہ اس کے اندر اور بھی بیان رہے ہوں، اس تک بھی رسائی ضروری ہے انسان. تو یہ ہے اس کا کچھ خلاصہ. اب اس کے بعد ذرا رب العالمین کی توفیق سے اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف آئیں گے. الفاظ کا حل جو ہے، یہ بہتر یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور پھر الفاظ کی طرف رب العالمین کی توفیق سے آئیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.